میاں صاحب جو رپورٹ ہوا ہے میں مختلف نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارا کوئی فارمل ایکسٹریڈیشن ٹریٹی تو یو کے برطانیہ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ون آف نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ جو ہے وہ اس کو اب رول آؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن ون آف نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایک انڈیویجول کیس جس پہ دونوں اطراف کی جو حکومتیں ہیں وہ کوئی اس طرح کا فیصلہ کریں، لیکن برطانیہ میں پھر جو ہے مختلف قانون ہے ہیومن رائٹس کے ضمن میں، اور عام طور پر ظاہر ہے یہ کوئی I don't know what is the nature of the cases that could be instituted against the two gentlemen جس کے بارے میں ہم کہا جا رہا ہے کہ جن کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے، اور آج سے 2-3 دن پہلے جناب محسن نقوی صاحب کی ملاقات ایک برٹش ڈپلومیٹ سے ہوئی اور انہوں نے ان کو وہاں پر بھی کچھ ثبوت اپنے تئیں دیے اور کہا کہ یہ بہت انف ہے جو ہم نے آپ کو مواد دیا ہے، لہذا انہیں بھیجا جائے۔ تو میاں صاحب وہاں پر ایک لیگل بیٹل تو پھر ہمیں سرکار کو کرنی پڑے گی کیونکہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے نہیں، اور سیکنڈلی وہ کچھ ضمانتیں اور گارنٹیز بھی مانگتے ہیں، وہ کسی ایسے ملک میں ایکسٹریڈائٹ نہیں کرتے جہاں پر کیپٹل پنشمنٹ ہو۔ ہمارے یہاں میرے خیال میں کیپٹل پنشمنٹ عملی طور پر تو ختم ہی ہو چکی ہے، آئی ڈونٹ نو کہ اس کا اب لیگلی کیا اس کی پاسیبلٹی ہے یا کیا لیگلی اس کو کوئی ہمیں لا میکنگ بھی کرنی پڑے گی۔ تو یہ سلسلہ ہے، اس میں آپ اس میں کیا ایڈ کریں گے میاں صاحب؟ دیکھیں قائد صاحب، اب دنیا بدل چکی ہے، یورپ بدل چکا ہے، برطانیہ بھی بدل چکا ہے اور امریکہ بھی بدل چکا ہے۔ یہ پہلے جب ٹرمپ سے پہلے کی باتیں ہیں، اب ٹرمپ جو ہے وہ ان کے آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں جو ہے وہ پناہ کے قانون، اسائلم کے قانون جو ہے وہ بدل چکے ہیں، برطانیہ میں بدل چکے ہیں۔ اب محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ناممکن کو ممکن بنانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایسے ہی تھا، جو سیاسی پناہ گزین تھے ان کو جو ہے وہ نہیں جو ہے حوالے کیا جاتا تھا، لیکن پاکستان اور برطانیہ کے درمیان جو کرمنل لوگ ہیں، جو کرائم میں ملوث ہوتے ہیں، ان کو آپس میں حوالگی کا جو ہے وہ معاہدہ موجود ہے۔ اب ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ یہ جو یوٹیوبرز ہیں ان کے خلاف جب حکومت پاکستان وہاں پر شکایت کرتی تھی تو وہ آگے سے اپنے جو یوٹیوب کے کلپس ہیں وہ ان کو دکھاتے تھے کہ ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہم یہاں آزادی صحافت کی آڑ لیتے تھے، جس پر جو ہے وہ حکومت پاکستان کو جواب ہو جاتا تھا۔ لیکن اس دفعہ یہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ محسن نقوی صاحب نے پہلے امریکہ کو قائل کیا، پھر برطانیہ کو یہاں پاکستان میں قائل کیا، اور برطانوی وزیر داخلہ جو ہیں وہ پاکستان آ رہی ہیں، چند دن بعد جو ہے وہ پاکستان میں ہوں گی، اور ابھی محسن نقوی صاحب جو ہیں وہاں وزارت خارجہ میں ان کو ڈوزیئر دے کے آئے ہیں۔ اب انہوں نے مکمل طور پر جو ان کے قائل کر کے ان کے مطابق تمام کیس جو ہے وہ بلڈ کیا ہے، اور باقاعدہ ثبوت لے کر جو ہے وہ امریکہ میں برطانیہ میں گئے ہیں، اور وہاں پر جو ثبوت ہیں وہ کرائم ایکٹ کے ثبوت ہیں۔ انہوں نے یہ جو وہاں پر عادل راجہ بگوڑا ہے اس کے خلاف اور شہزاد اکبر کے خلاف جو ہے، اور دوسرے جو یوٹیوبرز دو ہیں، صابر شاکر ہیں اور عمران ریاض ہیں، ان کے خلاف باقاعدہ طور پر جو ثبوت جو ہیں وہ فراہم کیے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کن کن جرائم میں یہاں ملوث تھے۔ وہ یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا جرم بنتا کیا ہے، کیا وہ صرف یہ جو ہے آزادی رائے یا آزادی صحافت جو ہے اس کی آڑ میں ان کو آڑ نہیں لینے دی جائے گی، باقاعدہ طور پر یہ بتایا جائے گا اور بتایا گیا ہے برطانیہ کو اور امریکہ کو، اس پر قائل کیا گیا ہے کہ یہ جو افراد وہاں پر موجود ہیں یہ صحافی نہیں ہیں، یہ یوٹیوبر نہیں ہیں، یہ باقاعدہ طور پر پاکستان کو اس لیے مطلوب ہے کہ ان کے خلاف ایک باقاعدہ سنگین الزامات ہیں۔ اب یہ الزامات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا قائد صاحب کہ $3 ارب کی جو رقم 2019 میں شاید جو ہے وہ قرضے دیے گئے تھے سافٹ لونز کے نام پر، وہ کہاں گئے؟ اس کی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، اس کی بھی تحقیقات ہوئی ہیں کہ وہ رقم جو ہے وہ اگر کسی کو انفرادی طور پر ملی ہے تو بیرون ملک کیسے منتقل ہوئی، وزیر اعظم آفس کو کیسے اس وقت شہزاد اکبر نے جو ہے وہ استعمال کیا اور دیگر جو ہے ملکوں کی شہریت لی، انہوں نے کیسے استعمال کیا اور یہاں سے کیسے رقم جو ہے باہر منتقل ہوئی، یہ بھی تحقیقات ہو رہی ہیں جو کہ برطانیہ اور امریکہ کے سامنے باقاعدہ طور پر محسن نقوی صاحب نے یہ رکھا ہے کہ جو $13 ارب کی منشیات ایک سال میں پاکستان نے پکڑی ہے، وہ اس کے روٹس کیا ہیں، اور اس کے روٹس جو ہیں وہ بیرون ملک پاکستان سے جو بھاگنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو نہیں ملتے۔ یہ تمام جو
ہیں اس کے ثبوت، اور تمام کہانی جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہے، اور اس طرف معاملات جو ہے وہ برطانوی حکومت کے سامنے، برطانوی حکام کے سامنے یہ رکھے ہیں، اور اس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ پاکستان لایا جائے گا۔ اس سے پہلے وہ نہیں آتے تھے، لیکن اب ان کو حوالے جو ہے برطانیہ کرے گا۔ بات یہ ہے نا، بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی ماضی اچھا نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ منی لانڈرنگ میں ہمارے ایک ڈیپٹی پرائم منسٹر صاحب کا اپنا ذاتی بیان ہے جو بعد میں کہا گیا جی انڈر ڈیوریس میں نے دیا تھا، حالانکہ وہ انڈر ڈیوریس اس لیے نہیں مانا جا سکتا کیونکہ وہ ایک مجسٹریٹ کے سامنے تھا کہ جی وہ منی لانڈرنگ ہوتی رہی۔ وہ یہاں گھوم پھر رہے ہیں، صرف گھوم پھر نہیں رہے، اقتدار میں بھی ہیں۔ اس کے بعد منی لانڈرنگ کا وہ کیس جس کے بارے میں زاہد حسین صاحب نے لکھا تھا ڈان میں کہ جی کیا ہوا، ایک بڑے لیڈر سے، وزیر اعظم صاحب سے باجوہ صاحب نے پوچھا تھا، اور زاہد حسین صاحب نے ڈان میں کوٹ کیا تھا بچوں سے چھوٹے بچوں سے، پیارے پیارے بچوں سے غلطی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں جو منی لانڈرر وہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی پکڑو، مگر یہاں تو منی لانڈرر کو ہم جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اعتبار دیتے ہیں اور اپنا لیڈر بھی بنا لیتے ہیں۔ بہرحال بالکل پکڑا جائے، میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر وہ $3 بلین تھا، وہ مجھے یاد ہے کچھ پیسے دیے گئے تھے، اس میں کیا کہتے ہیں جب یہ کرونا آیا ہوا تھا تو کوئی سبسڈی دی گئی تھی، کوئی پوری دنیا میں یہ کھیل ہوا تھا، مگر چلیں پکڑیں۔ مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو بھی پکڑیں۔ دیکھیں وہ جو $3 ارب کی کہانی ہے نا، وہ بڑی عجیب کہانی ہے اور عجیب کرپشن کی غضب کہانی ہے۔ کرپشن کی کہانی ہے، وہ بڑی غضب کہانی ہے، وہ بڑی عجیب سی کہانی ہے۔ میاں صاحب جڑے گھر انہوں نے تو پھڑ نہیں سکے، جو گھر میں تھے، جو اوپن اینڈ شٹ کیسز، لیکن قائد صاحب اس طرح میں آتا ہوں، اس طرف کوئی بھی نہیں آتا۔ میں $3 ارب کی کہانی سنانے لگا ہوں کہ $3 ارب جو دیے گئے تھے وہ تو کووڈ کے حوالے سے دیے گئے تھے کہ کووڈ ہے اور اس میں جو کاروبار نہیں ہو سکا، جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے دیے گئے تھے، لیکن وہ کیا ان کو ملے؟ ان کو نہیں ملے، ان کو بہت کم لوگوں کو ملے۔ یہ باقاعدہ طور پر PSC میں یہ معاملہ اٹھا اور اس کو دبا لیا گیا۔ یہ جو انفرادی طور پر پیسے ملے تھے وہ پاکستان کے اندر بھی لگے، وہ پاکستان کے اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور ہو رہی ہیں، اور جو باہر گئے پیسے وہ کیسے گئے یہ تحقیقات ہو رہی ہیں، وہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے گئے، یہ تحقیقات بھی ہو رہی ہیں کہ کس نے کس کو باہر بھیجا۔ آپ دیکھیں قاسم سوری صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ انہوں نے کس کس کو باہر بھیجا، کس کنیکشن سے باہر بھیجا۔ یہ بھی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ شہباز گل صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کس کس کو باہر بھیجا، کیسے باہر بھیجا۔ یہ تمام معاملات جو ہیں اب جو ریاست جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے، باقاعدہ طور پر تحقیقات ہو چکی ہیں۔ یہ تمام ثبوت باقی ملکوں کو دیے جائیں گے، ان ملکوں کو دے کر وہاں سے ان کو مطالبہ کیا جائے گا، اور مطالبہ کیا جا چکا ہے کہ ان کو حوالے کیا جائے۔ میں کہتا ہوں بالکل پکڑ کے لائیں، جہاں جس نے جو جرم کیا ہے کون روکتا ہے؟ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ جو وہاں ایک میرے ہاتھ کے فاصلے پر ہیں ان کو تو ہم نے پکڑنے کی بجائے تو ادھر ہم بھائی پکڑیں ان کو، پہلے جانے کس نے دیا ان کو بھی پکڑیں۔ وہاں بیٹھ کے جو ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کو بھی they should be taken to task and they should be brought to the book۔ دیکھیں نا قائد صاحب، جو ڈرگ ٹیررزم ہے اور جو ڈرگ ٹیررزم ہے اور جو منی لانڈرنگ ہے، کیا اس کا کوئی بھی ملک اس کی حمایت کرے گا؟ کوئی بھی ملک اس کی حمایت نہیں کرے گا۔ تمام ملک یہ کہتے ہیں، آپ نے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ملک ریاض کی وہ رقم جو باہر سے آئی تھی وہ منی لانڈرنگ کی رقم تھی نا، واپس آ گئی اور وہ جو پاکستان کو دوبارہ ملی، اور اس طرح کوئی بھی ملک اس کی جو ہے وہ حمایت نہیں کرتا، باقاعدہ طور پر اس میں تعاون کیا جاتا ہے۔ یہ تمام معاہدے موجود ہیں اور یہ لوگ جو ہیں وہاں سے یہ لوگ وہاں سے واپس آئیں گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 5 سے 6 ہزار ارب روپے کا وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ٹھیکوں میں واردات ہوتی ہے، IMF کہتا ہے، خود آپ نے اسے رپورٹ بنوائی ہے، اس سے پہلے رپورٹ بنوائی خان صاحب کے وہ دور میں، اس پر کوئی عمل نہیں ہوا، جو ریگولیٹری اتھارٹیز کو کہا ان کو بند کر دو، یہ ان کو بھی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہیں سے شروع کریں اور بے لاگ کریں اور اکراس دی بورڈ کریں۔